کوئی سوچے اس حسین کے بارے میں جس کا بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو. کوئی سوچے اس حسین کے بارے میں جس کو بچپن کے زمانے میں ابو بکر صدیق کاندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہو. کوئی پوچھے اس حسین کے بارے میں کہ جب اس نے نانا کا مدینہ چھوڑا ہوگا کیا گزری ہوگی. بے شک. ہاں صاحب اتنے آسان نہیں کربلا کو بیان کرنا. جگر چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے. اور تمہیں لگتا کیا ہے احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن. تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ. تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ. اتنا آسان تو نہ تھا نانا کا مدینہ چھوڑنا. اتنا آسان نہ تھا امی فاطمہ کی تربت کو چھوڑنا. اور صاحب جب یزید تخت پہ بیٹھا نا اس نے ولید کو بھیجا کہ حسین عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لے. بیعت لے لے. آقا حسین نے فیصلہ کیا کہ نانا کے مدینے میں خون خرابہ ہو اس سے پہلے مجھے مدینہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. اس سے پہلے نانا کا مدینہ چھوڑنا چاہیے. بابا علی نے بھی یہی کیا تھا. مکہ اور مدینہ کی حرمت پہ پہرا دینے کے لیے مولا علی مکہ مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے تھے. کوفہ گئے تھے. اللہ اکبر. آقا حسین نے غازی عباس سے کہا عباس جانے والوں کے نام لکھ. اب وقت آ گیا ہے نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے. یہ یزیدی ہیں میرے خون کے پیاسے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے مدینے میں نواسے کی خون ریزی ہو. میرے نانا کے مدینے میں نواسے کا خون بہے. نانا کے مدینے میں خون خرابہ ہو. میں یہ نہیں چاہتا. عباس جانے والوں کے نام لکھ. غازی عباس نے جانے والوں کے ادھر نام لکھے. ادھر آقا حسین نے کہا تھا بہن زینب آپ امی فاطمہ کی تربت پہ آخری سلام کرنے کے لیے چلتے گئے. اللہ اکبر. بڑی توجہ سے بات کو سننا. آقا حسین نے اپنی بہن زینب کو ساتھ میں لیا گئے. حضرت زینب نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچے اون و محمد کو ساتھ میں لیا گئے. ایک ہاتھ میں ننھی سکینہ کا ہاتھ گئے. اللہ اکبر. ایک ہاتھ میں ننھا اصغر گئے. ہاں صاحب اب آقا حسین چلے گئے نانا کے روزے پہ آخری سلام کرنے کے لیے. اور سوچو کتنا دردناک منظر ہوگا وہ جب حسین اپنے نانا کے مدینے پہ آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوگا. جب آقا حسین آئے گئے جنت البقیع سے آپ کا گزر ہوا گئے. امی فاطمہ کی تربت پہ نظر پڑی گئے. آقا حسین کی چیخ نکل جاتی ہے ماں فاطمہ آج کے بعد تیرے در پہ اپنے آئیں گے بیگانے آئیں گے. امی لیکن آج کے بعد تیرا بیٹا حسین کبھی نہیں آئے گا. آج کے بعد تیری زینب کبھی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اتنا کہا آقا حسین نے. اب آگے بڑھے گئے نانا کے تربت پہ نظر پڑی ہے. دوڑ کے آقا حسین نانا کی تربت سے لپٹ گئے اور چیخ مار کے آقا حسین رونے لگے گئے. اللہ اکبر. روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے. کہتے جا رہے تھے نانا تیرے در پہ اپنے بھی آئیں گے تیرے در پہ بیگانے بھی آئیں گے. آج کے بعد تیرا حسین نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اتنا کہا ہے روتے روتے آنکھ لگی ہے. ادھر آنکھ کا لگنا ہے. سامنے نانا مصطفیٰ جلوہ فرما ہے. دست شفقت حسین کے سر پر رکھا. رکھنے کے بعد کہا تھا بیٹا حسین تو ایسی جگہ چلا ہے میں جانتا ہوں جہاں عباس کے بازو کو کاٹا جائے گا جہاں قاسم کی جوانی لٹے گی جہاں علی اکبر کی جوانی لٹے گی جہاں محمد کا بچپنا لٹے گا جہاں تیرے عسکر کا بچپنا لٹے گا. بیٹا حسین میں جانتا ہوں تجھے کربلا کے میدان میں جا کر کے شہید ہونا ہے. تو ایسی جگہ چلا ہے سامیانہ تو دور کی بات ہے کسی کا سایہ تک میسر نہ ہوگا. تیرے بچوں کو پیاسا تڑپایا جائے گا. تیرے بچوں کو بھوکا تڑپایا جائے گا. تیرے سامنے عسکر کو قتل کیا جائے گا. عباس کے بازو کو کاٹا جائے گا. آقا حسین کی آنکھ میں آنسو ہے. اپنے نانا سے رو کر کے کہا تھا نانا حسین سب برداشت کر لے گا. اتنا تو بتائیے نا کیا کربلا کے میدان میں حسین تنخواہ تو نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا تو تنخواہ نہیں ہوگا. تیرے بابا علی بھی ہوں گے تیری ماں فاطمہ بھی ہوگی تیرے نانا مصطفیٰ بھی ہوں گے تمام انبیاء ہوں گے تمام فرشتے ہوں گے. زمانہ دیکھے گا کربلا کے میدان میں حسین اپنے خاندان کو لٹا کر ایسی صبر کی داستان لکھے گا. زمانہ پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو جائے گا لیکن حسین تیرے صبر کی داستان کبھی ختم نہ ہوگی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر شہید اعظم ذکر شہید اعظم نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. زمانہ پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو جائے گا لیکن حسین تیرے صبر کی داستان کبھی ختم نہ ہوگی. آقا حسین آئے سلام نانا کے روزے پہ آخری کیا. نانا حسین چلا ہے تنہا نہ چھوڑ دینا کہ سب ہوں گے
اللہ اکبر کا غازی جانے والوں کے نام لکھے. ہاں بھیا کا پڑھ کے سنا. غازی عباس نام پڑھ کے سنا رہے ہیں, نام پڑھ کے سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. نام پڑھ کے سناتے رہے, نام پڑھ کے سناتے رہے. حضرت شہربانو کا نام آیا, حضرت ام رباب کا نام آیا, حضرت ام فروا کا نام آیا, حضرت سکینہ کا نام آیا. سب کے نام آئے گئے, لیکن میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی آقا حسین کی بیٹی سغرا, جب حضرت سغرا کا نام نہ آیا, اور بیٹیوں والوں بڑا دل تھام کے سننا, بیٹیوں کا پیار باپ سے کیا ہوتا ہے. یہ وہی حضرت سغرا کے بیماری کی حالت میں ہے, جب ان کا نام نہیں آیا, اللہ اکبر, غازی عباس کے پاس دوڑ کے آئی ہے. آنے کے بعد کہا تھا, اے میرے چچا قاضی, دیکھ ام فروا کا نام آیا ہے, امی فضہ کا نام آیا ہے, حضرت شہربانوں کا نام آیا ہے, میرے غازی سب کے نام آئے ہیں, لیکن تیری سغرا کا نام نہیں آیا ہے. اے میرے غازی سغرا کا نام کیوں نہیں آیا؟ حضرت عباس جواب نہ دے سکے. کیسے کہیں سغرا سے, سغرا تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, جواب نہ دے سکے. دوڑ کے حضرت قاسم کے پاس آئی ہے. آنے کے بعد کہا تھا, میرے قاسم, تیری سغرا کا نام نہیں آیا ہے, مجھے ایسا لگتا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے. غازی عباس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر. حضرت قاسم سے رو کر کے کہا تھا, اے میرے قاسم, تو چچا حسن کی آخری نشانی ہے, میرے بابا حسین سے جا کر کے کہہ دے, آج تک میرے بابا نے تیری بات کو کبھی ٹالا نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت سغرا نے رو کر کے کہا تھا. حضرت قاسم خاموش ہے. دوڑ کے بھائی علی اکبر کے پاس آتی ہے, اور صاحبوں بہنوں کا بڑا ناز ہوتا ہے بھائیوں پر, بہنیں بھائیوں کی بڑی لاڈلی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اپنی بہنوں کی قدر کر لو, اگر خدا نے تمہیں بہنیں دی ہے. اور صاحب جب یہ اپنے گھر پہ آتی ہے, کتنے بدنصیب بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں لگتا کہ بہن کے آنے سے گھر کے خرچے بڑھ جاتے ہیں, جنہیں لگتا کہ بہن کے آنے سے گھر کا سکون چلا جاتا ہے. اور صاحب یہ تیری بہن ہے, تیرے گھر تیرے خرچے بڑھانے کے لیے نہیں آتی ہے, بلکہ اس لیے آتی ہے باپ کی چارپائی دیکھ لے گی, باپ کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. اگر تجھے ایسا لگتا ہے بہن کے آنے سے گھر کا سکون چلا جاتا ہے, تو اپنی بہن کو بتا دے, یہ تیرے گھر نہیں آئے گی, ایک چکر قبرستان کا لگا لے گی, باپ کی قبر کی زیارت بھی ہو جائے گی, بیٹی کی محبت کا حق بھی ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بیٹی کی محبت, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. اللہ اکبر. دوڑ کے حضرت قاسم کے پاس آئیں کہ قاسم, تو چچا حسن کی آخری نشانی ہے, بابا سے کہہ دے جا کے, بابا نے آج تک تیری بات کبھی ٹالی نہیں ہے. بات نہ بنی. علی اکبر کے پاس آئیں, میرے علی اکبر دیکھ سب کے نام آئے ہیں, تیری بہن سغرا کا نام نہیں آیا. اتنا کہا نا, حضرت علی اکبر کی آنکھ میں آنسو ہیں. جب کہیں بات نہ بنی, اب حضرت سغرا نے سوچا بس ایک طریقہ ہے, اب کیا کیا جائے. اب ننھے اصغر کو گود میں لیا جائے. جب ابا جان لینے کے لیے آئیں گے تو کہہ دوں گی, میرے بابا یہ میرا اصغر ہے جو سغرا کے علاوہ کسی کے پاس جاتا نہیں ہے, بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے, اصغر کو کون کھلائے گا. اللہ اکبر. بڑے دل تھام کے سننا, حضرت سغرا نے ننھے اصغر کو گود میں لیا. آقا حسین آئے نا, کہا بیٹا اصغر. آقا اصغر کے اتنا کہا کہ اللہ اکبر, حضرت اصغر نے سغرا سے دامن چھڑایا, اپنے بابا حسین کی گود میں آ گئے. اللہ اکبر. حضرت سغرا کی چیخ نکلی, گئے میرے اصغر, غازی سے بات نہ بنی, قاسم سے بات نہ بنی, علی اکبر سے بات نہ بنی, تجھے گود میں یوں سوچ کے لیا تھا جب بابا جان لینے کے لیے آئیں گے تو کہہ دوں گی یہ میرے علاوہ کسی کے پاس جاتا نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت اصغر نے بھی دامن چھڑا لیا. اب حضرت سغرا کی چیخ نکلی, ہاں صاحب بیٹیوں کو باپ کو منانے کے طریقے آتے ہیں. آپ نے کہا تھا امی فضہ آئی ہے, حضرت فضہ آئی ہے. آنے کے بعد کہا تھا امی فضہ میری وصیت کو لکھا جائے. کہا بتا بیٹی تیری وصیت کیا ہے. کہا میری وصیت یہ ہے, بیماری کی حالت ہے, یہ مجھے اس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میرے چچا عباس آ جاتے ہیں, جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میرا بھائی قاسم آ جاتا ہے, جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میرا بھائی علی اکبر آ جاتا ہے, جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میری بہن سکینہ آ جاتی ہے. جب مجھے تنخواہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, تمہارے جانے کے بعد میرا کون خیال رکھے گا, تمہارے جانے کے بعد کون میری خدمت کرے گا, تمہارے جانے کے بعد جب میری طبیعت خراب ہوگی کس کو سکینہ کہہ کے پکاروں گی, کس کو علی اکبر کہہ کے پکاروں گی, کس کو قاسم کہہ کے پکاروں گی. کہا میری وصیت لکھے جائے, اگر ان کے جانے کے بعد میرا انتقال ہو گیا, پہلی نگاہ اٹھی ہے حضرت غازی عباس پہ جا کر کے پڑھی ہے, کہا تھا میرے غازی عباس کا نام لکھا جائے. کہا بیٹی
بتا عباس کا نام کیوں لکھو؟ کہ ان کا نام اس لیے لکھو اگر میرا انتقال ہو جائے میرے غازی عباس سے کہہ دینا میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر، اتنا کہا کہ امی فضا نے کہا تھا اے بیٹی سغرا بتا عباس کا قصور کیا ہے؟ کہ عباس کا قصور یہ ہے اگر یہ جانے والوں میں میرا نام لکھ لیتے میرے بابا مجھے چھوڑ کے نہ جاتے۔ دوسری نگاہ اٹھی ہے، حضرت قاسم پہ نگاہ پہنچی ہے، کہا دوسرا نام میرے قاسم کا لکھا جائے۔ کہا بتا قاسم کا قصور کیا ہے؟ کہا قاسم کا قصور یہ ہے اگر یہ میرے بابا سے کہہ دیتے آج تک میرے بابا نے ان کی بات کو ٹالا نہیں ہے، ان سے کہہ دینا میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ کہا میرے بھائی علی اکبر کا نام لکھو۔ کہا علی اکبر کا قصور کیا ہے؟ کہا اگر یہ مجھ سے کہہ دیتا بہن تیاری کر لے، ہو سکتا کہ تیاری کی بنا پہ میرے بابا مجھے اپنے ساتھ میں لے جاتے، میرے علی اکبر سے کہہ دینا میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ چوتھی نگاہ اٹھی ہے، حضرت ننھے اصغر پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے۔ آپ نے کہا تھا امی فضا میرے اصغر کا نام لکھو اگر میرا انتقال ہو جائے میرے اصغر سے کہہ دینا میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ کہا بیٹی بتا تو سکی قاسم کا قصور سمجھ میں آتا ہے، علی اکبر کا سمجھ میں آتا ہے، عباس کا سمجھ میں آتا ہے، تیرے اصغر کا قصور کیا ہے؟ کہا اصغر کا قصور یہ ہے آج تک یہ میری گود میں کھیلتا رہا لیکن آج جب میں نے اسے اپنی گود میں لیا اس نے بھی مجھ سے دامن چھڑا لیا ہے۔ پانچویں نگاہ اٹھی ہے، آقا حسین پہ جا کے نگاہ ٹھہر جاتی ہے، بیٹی کے لب تھمے ہے۔ کہا امی فضا پانچواں نام میرے بابا حسین کا لکھو اگر میرا انتقال ہو جائے میرے بابا حسین سے کہہ دینا میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اتنا کہا کہ آقا حسین نے کہا تھا بیٹی سغرا ہو سکتا کہ عباس آ جائے گا، ہو سکتا کہ قاسم آ جائے گا، ہو سکتا کہ علی اکبر آ جائے گا لیکن آج کے بعد تیرا بابا حسین کبھی تیرے سامنے نہیں آئے گا۔ اتنا کہا بابا نے چیخ مار کے بابا کے سینے سے لگ کر کے رو کے کہا تھا میرے بابا تیرا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، میرے بابا تیرا دل دکھانا مقصد نہ تھا، بیٹیوں کو باپ کو منانے کے طریقے آتے ہیں بس بابا منانا چاہتی تھی۔ آقا حسین نے کہا تھا بیٹی سغرا تیرا بابا تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ کہا بتائے بابا پھر یہ کیوں کیا؟ کہا ہے کیا اکبر آ سکتا ہے، قاسم آ سکتا ہے، عباس آ سکتا ہے، بابا آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ آقا حسین نے کہا تھا مجھے یاد ہے بچپن کا زمانہ جب میں اپنے نانا کی گود میں بیٹھا تھا میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا بیٹا حسین دین کا درخت ہرا بھرا ہوگا، دین چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچے گا، اس وقت میں ایک یزید نام کا کیڑا پیدا ہوگا تو دین کے درخت کو کھانے کی کوشش کرے گا، اس کی آبیاری کے لیے سب سے مہنگے خون کی ضرورت پڑے گی، اس وقت میں تجھ سے مہنگا خون کسی کا نہ ہوگا۔ اے بیٹا حسین کربلا کے میدان میں اپنی جان کو لٹا دینا، اپنے نانا کے دین کو بچا لینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی میرے نانا نے کہا تھا دین چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچے گا، دین کا درخت ہرا بھرا ہوگا، اس کی آبیاری کے لیے سب سے مہنگے خون کی ضرورت پڑے گی، اس وقت میں تجھ سے مہنگا خون کسی کا نہ ہوگا۔ بیٹا حسین اپنے خون کو بہا دینا، اپنے نانا کے دین کو بچا لینا ہے۔ ہاں صاحب یہ کہا اور کہا تھا بیٹی سغرا تو فکر نہ کر، ہمیں جاننے دے 7 محرم الحرام کی تاریخ آئے گی، تیرا بھائی علی اکبر تجھے لینے کے لیے آ جائے گا۔ آپ نے اتنا کہا، حضرت سغرا کو چھوڑا، بیماری کی حالت ہے، اور یہ کربلا کے 72 نفوس قدسیہ مدینے کو آخری سلام کہا، مکہ آ گئے۔ جب مکہ آ گئے تو ادھر کوفیوں نے خطوط لکھے، ایک روایت میں آتا ہے 12,000 خط لکھے، اور خط میں لکھا ہوا تھا حسین آپ مکہ چھوڑ کے کوفہ آ جائیے، حسین اس وقت ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، حسین اگر آپ نہیں آئے تو قیامت کے دن آپ کے نانا سے کہہ دیں گے ہم تو حسین کو بلاتے رہے تھے، آپ کا نواسہ ہی نہیں آیا تھا، جب ہمیں اس کی ضرورت تھی یہ نہیں آیا، اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے واسطوں پہ واسطے دیے، 12,000 خط لکھے گئے، تب حضرت آقا حسین نے جاننے کا ارادہ کیا۔ مکے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا حسین آپ نہ جائیے کوفہ، کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بابا کو کوفہ کی مسجد میں شہید کر دیا تھا،
یہ وہی لوگ ہیں، بے وفائی ان کی فطرت میں ہے۔ آپ نہ جائیے، آپ اپنا نائب بنا کے کسی کو بھیج دیں۔ آقا حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، جاؤ کوفے کے حالات پتہ کرو۔ یہ کوفے کے حالات جب پتہ کرنے کے لیے آئے، مختصر بہت بھاری ان کا استقبال کیا گیا، بہت بھاری استقبال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کتنے لوگ؟ 1000 لوگوں نے، 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور آپ کی بڑی مہمان نوازی ہوئی۔ آپ نے خط لکھا، کہا میرے بھائی حسین، کوفے کے لوگ بہت اچھے ہیں، بڑی محبت کر رہے ہیں، 40,000 لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، بڑے حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ ادھر یہ خط کوفے سے گیا۔ اسی دن ایک خط کوفے سے اور گیا تھا جو یزید کے دربار میں پہنچا تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، یزید، مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں، کوفہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے تیرے خلاف، 40,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اگر تو نے یہاں آ کے حالات نہ سنبھالے تو کوفہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس سے تیری ریاست کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ ادھر خط پہنچا یزید کے دربار میں، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، جو کوفے کے گورنر ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے نرم دل ہیں، تو ایسا کر، ان کو برخاست کر، اور کوفے کے اندر کوئی سختی سے پیش آنے والا، کوئی سخت دل بھیج دے جو کوفے کے حالات آ کر کے سنبھال لے۔ ادھر خط پہنچا، یزید نے اپنے مشیروں کو بلایا، مشورہ کرنے لگا۔ ایک سرجون نامی شخص تھا جو مجوسی تھا، اس نے مشورہ دیا، یزید ایک کام کر، عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کے گورنر تھا، اس کو بصرہ سے کوفہ بھیج دے۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آیا، حجاز کے راستے سے حجازی لباس میں داخل ہوا، اگر ایسے ہی داخل ہوتا تو قتل کر دیا جاتا، چپکے سے داخل ہوا۔ جب یہ داخل ہوا تو لوگ حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، حضرت امام حسین کو بھی خط گیا تھا، وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، وہ بھی چل دیے تھے مکہ سے۔ لوگ سمجھنے لگے کہ آقا حسین آ گئے، لوگ سلام کرنے لگے، اس نے کسی کو جواب نہ دیا، یہ چلتا گیا، اللہ اکبر، کوفے کے قلعے پہ داخل ہوا، چلتا گیا، سلام کا جواب نہ دیا۔ ہاں صاحب، یہ دارالامارہ کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد میں اس نے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، لوگوں میں عبید اللہ ابن زیاد کو، لوگ نا امید ہو کر کے واپس ٹھہر گئے۔ اس نے بڑے بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں اس نے کہا تھا، اے لوگوں، تم یزید کی بغاوت پہ اتر آئے ہو، تمہیں شاید اندازہ نہ کیا تم نے کیا کیا۔ میں نے سنا کہ مسلم کے ہاتھ پہ 40,000 لوگ بیعت کر چکے، اگر تم نے اس بیعت کو ختم نہ کیا، اگر تم نے مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، تب تم یہ مت سمجھنا کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے۔ پیچھے سے شام کی فوجیں آ رہی ہے۔ اس نے کوفے کے بڑے بڑے سرداروں کو ڈرایا، سردار ڈر گئے، سوچنے لگے ابھی عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے، ابھی پیچھے سے بڑی بڑی فوجیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے لوگوں کو ڈرا دیا۔ جب لوگ ڈرے، وہی لوگ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، اب کوفے کے لوگوں نے بغاوت کی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا ایسا ساتھ چھوڑا، حضرت مسلم کے حالات یہ ہوئے کہ 40,000 لوگ جو بیعت کر چکے تھے، جو وعدے کر رہے تھے آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ گئے، آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ پہ جان بھی دے دیں گے، اب ان لوگوں نے ایسا ساتھ چھوڑا تھا۔ ہاں صاحب، یہی کوفے کی گلیاں تھی۔ مسلم بن عقیل میرے حسین کا بھائی تنخواہ تھا، کوئی مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والا نہیں تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے قتل کے لیے سپاہیوں کو بھیجا کہ یہ مسلم بن عقیل کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں ایک بوڑھی کے دروازے پہ آ کر کے ٹھہرے، پیاس کی شدت ہے، کسی نے آپ کو پانی تک نہ دیا۔ ایک بوڑھی خاتون تھی جو اپنے گھر کے باہر آئی، اس نے مسلم بن عقیل کو اس حالت میں پایا، کہا کون ہے، کہا پانی پلا دیجئے۔ اللہ اکبر، پانی لے کر کے آئی ہے، آپ کو پانی پلایا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، آپ اٹھ کر کے نہ گئے۔ خاتون نے پوچھا تھا، اے پانی پینے والے، اے میرے دربار کے دروازے کے سامنے آنے والے، اٹھ کر کے جاتا کیوں نہیں ہے، بیٹھ کیوں گیا ہے؟ اس سے
کہا تھا کہاں جاؤ؟ کہا کوئی تو ہوگا تیرا۔ کہا یہاں میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ اس خاتون نے کہا تھا تو ہے کون؟ جیسے اتنا کہا تو انہوں نے کہا تھا اے پوچھنے والی میں کوئی اور نہیں ہوں، میں حسین کا بھائی مسلم ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ اتنا کہا کہ اہل بیت کی عاشقہ تھی، اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا بیٹا جب آیا اپنی ماں سے پوچھنے لگا ماں اس کمرے میں بار بار کیوں جاتی ہے؟ کمرے کے اندر چھپا کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا تھا بیٹے کچھ نہیں ہے۔ کہا ماں بتاتی کیوں نہیں ہے؟ یا خود جا کر کے دیکھ لو۔ ماں نے کہا تھا بیٹے جو تیری ماں تجھے بتانے لگی ہے ارے وہ سچ یہ ہے، آج تیرے گھر کے اندر عقیل کا بیٹا حسین کا بھائی مسلم آ گیا ہے۔ گویا کہ ماں کہہ رہی تھی اے میرے بیٹے آج ہماری قسمت کی معراج ہو گئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج واہ ہماری قسمت کی معراج ہو گئی کیا بات ہے، سبحان اللہ اس نے اپنے بیٹے سبحان سے اللہ۔ کہا، بے شک اس کے بیٹے نے یہ صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے۔ اس نے جا کر کے بتا دیا، جب بتایا تو محمد بن اسس کے ساتھ میں عبید اللہ ابن زیاد نے مارنے کے لیے سپاہی بھیجے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گھر سے باہر کیا گیا، تلوار چلتی مسلم بن عقیل کی سر قلم ہوتے جاتے، کسی کی ہمت نہ تھی جو مسلم بن عقیل کا سامنا کر سکے۔ جب سامنا نہ کر سکے بزدلی پہ اتر آئے، چھتوں پہ چڑھ گئے اور لکڑیوں میں آگ لگا کر کے اوپر سے پھینکنے لگے، تیروں میں آگ لگا کر کے مسلم بن عقیل پہ وار کرنے لگے، بزدلی پہ اتر آئے۔ جب بزدلی پہ اتر آئے تو محمد بن اسس نے کہا تھا مسلم ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، پناہ میں آ جاؤ۔ تلوار ٹھہری، کہا پناہ کہاں؟ کہا مجھے مار تو نہیں دو گے؟ کہا ہم نے پناہ دیے۔ کہا ان کی تلوار چھین لو۔ تلوار مسلم بن عقیل کی چھینی گئی۔ آپ سمجھ گئے اب یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب لایا گیا، اللہ اکبر، جب لایا گیا نا یہی مسلم بن عقیل تھے، لڑتے رہے، کسی کی ہمت نہ تھی مسلم بن عقیل کا سامنا کر سکے، بزدلی پہ اتر آئے، اوپر سے آگ پھینکی۔ اللہ اکبر، جب آگ پھینکی نہ تیر مسلم بن عقیل کے جسم پہ آ کر کے لگے گئے، جب تیر لگے نہ تلوار ٹھہری گئے، ہاتھ تھمنے لگے گئے، ہاتھ رکنے لگے گئے۔ محمد بن اسس نے کہا تھا ہم تجھے پناہ دیتے گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنی تلوار روکی، اس نے مسلم بن عقیل کو لیا، لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ آپ کا ہونٹ کٹا ہوا گئے، پیاس کی شدت گئے، آپ نے پانی مانگا۔ ایک اہل بیت کے عاشق تھے، اللہ اکبر، پیالہ لیا، پانی کا پیالہ آگے کیا، آپ نے پینا چاہا، ہونٹ سے خون نکلا، پیالے میں گر گیا۔ آپ نے کہا پانی دیا جائے، پھر دوبارہ سے پانی دیا گیا، پھر خون نکلا، پھر پیالے میں گرا۔ آپ نے کہا پھر پانی دیا جائے، پھر سے آپ کو پانی دیا گیا، خون نکلا، پیالے میں گرا۔ اللہ اکبر، مسلم بن عقیل نے کہا تھا اے مسلم تو دجا کے اندر کا پانی پی چکا ہے، اب تجھے یہ پانی نہیں، اب شہادت کا جام پینا ہے، اب تجھے شہادت کا جام پینا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبید اللہ ابن زیاد اس نے حکم دیا کہ مسلم کو قلعے کے اوپر لے کر کے جاؤ اور اوپر سے مسلم بن عقیل کو پھینکا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو قلعے کے اوپر سے پھینکا گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر مسلم بن عقیل آنکھ میں آنسو تھے، رو رہے تھے، میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہ تھا کہ یہ بھی حالات ہوں گے، میں خط لکھ چکا ہوں، آقا حسین آ جائیے، یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں۔ آقا حسین وہاں سے چل دیے، اپنے ہمسایوں کو ساتھ لے کر کے اللہ اکبر کربلا کی زمین آئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے 22,000 کے لشکر کے ساتھ عمر بن سعد کو اس کا گورنر بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ کربلا میں جا کر حسین کے چاروں طرف، حسین کو فرات کا پانی بند کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے چاروں طرف گھیرا بندی کی گئی، آپ پہ پانی بند کیا گیا۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند ہوا، 10 محرم الحرام کی رات آئی۔ بڑی توجہ سے بات کو سننا ہے، کربلا کا میدان ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ رات ہے، اور صاحبو یہ وہ رات تھی کہ 3 دن ہو چکے تھے پانی کو بند ہوئے، پیاسے ہیں، پانی تک پینے کو نہ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے کہا عمر بن سعد ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے۔ آپ نے مہلت مانگی کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ ہم اس رات اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن سعد اس نے اجازت دی، ایک رات کی آقا حسین نے مہلت مانگی ہے۔ اور صاحبو خیمے لگے ہیں، ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی صدا ہے،
قرآن پڑھنے کی صدا گئے. آقا حسین نے کہا تھا میرے بھائی غازی عباس کا جی بھیا کہ ایک کام کرو جاؤ سب کو بلا کر کے لاؤ. سب کو بلا کر کے لایا گیا. اللہ اکبر. اب آقا حسین نے خطبہ دیا تھا اے لوگو یزید کا دشمن میں ہوں, یزید میری جان کا بھوکا گئے, یزید میری جان کا پیاسا گئے, وہ میرے ساتھ میں جنگ کرنا چاہتا گئے, اسے بدلہ مجھ سے لینا گئے, دشمنی اس سے مسکی میری گئے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم میں سے جو جانا چاہتا گئے چلا جا گئے, جو کوفہ جانا چاہتا گئے کوفہ چلا جا گئے, جو مکے جانا چاہتا گئے مکے چلا جائے, جو مدینے جانا چاہتا گئے مدینہ چلا جا گئے. کسی کی بہن اس کا انتظار کرتی ہوگی, کسی کے بچے اس کا انتظار کرتے ہوں گے, کسی کے بابا اس کا راستہ تکتے ہوں گے. اللہ اکبر. آقا حسین نے اتنا کہا کوئی اپنی جگہ سے ہل کے نہ گیا. ہاں صاحب محبت یہ ہوتی ہے. اب تو رات کے 3 بجے ٹائم دیکھتا کہ ارے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, اب اٹھ کر کے نیند جا کر کے پوری کرنی ہے. اور نیند پوری کرنے والوں دیکھو محبتوں کے عالم کیا ہوتے ہیں. یہاں تو اپنی جان کی پرواہ نہ کی. آقا حسین نے کہا تھا جاؤ تمہیں اجازت میں دیتا ہوں. کوئی اپنی جگہ سے ہل کے نہ گیا. جب کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا, غازی عباس سے آقا حسین نے کہا تھا عباس یہ میرے سامنے سے جانا نہیں چاہتے ہیں, ایک کام کرو چراغ کو بند کر دیا جائے. جب اندھیرا ہوگا ہو سکتا کہ یہ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے, یہ میرے سامنے سے شرم کی وجہ سے جانا نہیں چاہتے. غازی عباس سے چراغ کو بند کیا, چراغ بجھایا گیا, اندھیرا ہوا, دوبارہ سے چراغ جلایا گیا. جب دوبارہ چراغ جلا, آقا حسین نے دیکھا کوئی اپنی جگہ سے ہل کے نہ گیا. اللہ اکبر. انہی بیٹھنے والوں میں ایک 72 سال کا بوڑھا کھڑا ہے, آنکھ میں آنسو ہے. اللہ اکبر. رو کر کے کہنے لگا اے حسین تمہیں ایسا لگتا ہے ہم تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ حسین تمہیں ایسا لگتا ہے تم اندھیرا کر دو گے ہم تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ حسین ہم ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے, یہاں سے تو ساتھ چھوڑ جائیں گے. قیامت کے دن جب تمہارے نانا نے پوچھ لیا کربلا کے میدان میں عباس کا بازو کٹا کہاں تھے, قاسم کی جوانی لٹی کہاں تھے, اور نہ محمد کا بچپنا لٹا کہاں تھے, میرے حسین کو کربلا کے میدان میں تنخواہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آقا حسین سے کہنے لگے حسین تیرے نانا کو جواب کیا دیں گے؟ آقا حسین نے کہا تھا ارے بتاؤ پھر چاہتے کیا ہو؟ تو 72 سال کے بوڑھے حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا حسین چاہتے یہ کہ صبح کا سورج طلوع ہو تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے, 72 سال کے بوڑھے کی چلی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر شہید اعظم, عظمت امام حسین, شان امام حسین, نواز رسول, نعرہ تکبیر. کس کی جان جائے؟ 72 سال کے بوڑھے حبیب ابن مظاہر کی چلی جائے. اور جانتے ہو یہ حبیب کون تھا؟ یہ وہ حبیب ابن مظاہر تھے. آج کربلا کے میدان میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا. اور ساتھ چھوڑتے کیسے؟ جس کو ملا میرے آقا نے دیا ہو وہ حسین کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ وہ حبیب ابن مظاہر ہیں. 14 سال کی عمر ہے. کتنے سال کی؟ 14 سال کی عمر ہے. مدینے کی گلیاں ہیں, مسجد نبوی ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ایک بچے کی شکایت کرنی ہے. کہا کس کی؟ کہا حبیب نام ہے. شکایت کی. حضور نے کہا بلا کے لاؤ. حبیب کو بلانے کے لیے صحابی چلے, دروازے پہ دستک دی. 14 سال کا بچہ گئے کھانے کے لیے بیٹھا تھا. اللہ اکبر. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کہا حبیب. حبیب کا جی. کہا کس؟ کہا جی. کہا جی. جیسے اتنا کہا تجھے حضور نے بلایا ہے. کہا کس لیے بلایا ہے؟ کہا حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کی گئی ہے. جیسے 14 سال کے بچے کون سی سزا دی جائے گی, نہ جانے کون سی شکایت کی گئی ہے. اللہ اکبر. 14 سال کا بچہ حبیب اٹھا کر دوڑ کر کے جب جانے لگا کہ کسی بلانے والے نے کہا تھا حبیب اتنا تو بتا دے, مجرم کو جب بلایا جاتا ہے مجرم کے تو پیر کانپا کرتے ہیں, مجرم کے پیروں میں تو یہ رفتار نہیں ہوتی ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا خوش ہو کر کے دوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا او پوچھنے والے تجھے بس یہ دکھ رہا ہے کہ مجرم بنا کر کے
بلایا جا رہا ہو، ایک بار یہ تو دیکھ لے مجرم کس کا بنا کے بلایا جا رہا ہو، جو فیصلہ سنائیں گے منظور کر لوں گا، اس لیے کہ زبان آمنہ کے لال کی ہوتی ہے، حکم میرے خدا کا ہوتا ہے۔ زبان آمنہ کے لال کی ہوتی ہے، حکم میرے خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب گئے حضور کی بارگاہ میں، میرے حضور نے کہا یہ بچہ ہے؟ کہاں یہ بچہ ہے؟ کہ تمہاری شکایت کی گئی ہے۔ کہ آقا جی شکایت چھوڑیے، فیصلہ سنائیے۔ کہ حبیب شکایت تو سن لے۔ کہ نہیں آقا، کا اتنا تو بتا، جب میرا حسین مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے، ہاں یہ بچپن ہے میرے حسین کا، جب حسین مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے تب تو کیا کرتا ہے؟ کہ میں حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ کہ اچھا، کہا کہ بتا پھر کیا کرتا ہے؟ کہ حسین کے قدموں کے نشان بنتے ہیں۔ کہ پھر بتا کیا کرتا ہے؟ کہ حسین کے قدموں کی مٹی اٹھاتا ہوں۔ بتا پھر کیا کرتا ہے؟ حسین کے قدموں کی مٹی اپنے چہرے پہ لگاتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہے؟ آقا اپنے جسم پہ لگاتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہے؟ آقا اپنے جسم کو حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی پہ اپنے جسم کو لوٹتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کہا تھا حبیب یہ سب کس لیے کرتا ہے؟ کہ آقا میں نے آپ کے وہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے رب اس سے محبت کرتا ہے۔ حسین کی محبت میں آقا یہ سب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا نبی کونین نے فرمایا حبیب تیرا یہی جرم ہے، اس کی سزا سننا چاہتا ہے تو سزا سن لے، آ میرے سینے سے آ کر کے لگ جا، تیری قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ آ میرے سینے سے آ کر کے لگ جا، تیری قسمت کی معراج۔ سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد آقا حسین کو کھڑا کیا اور ہاتھ یوں حبیب ابن مظاہر کا دیا، اور دینے کے بعد کہا تھا اللہ یہ حبیب ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ تو اس سے محبت کر۔ اللہ آج میں نے اسے حسین سے ملا دیا ہے، اللہ اسے کبھی میرے حسین سے جدا نہ کرنا۔ اور صاحبو کربلا کی تار، کربلا کا منظر، یہی 72 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر، بچپن سے ایسی محبت حسین سے، محبت کا صلہ حسین، صبح کا سورج طلوع ہو تیرے قدموں پہ سب سے پہلے جان کسی کی جائے تو حبیب ابن مظاہر کی چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں، اور صاحبو کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، جنگ کا آغاز ہوا، تو یہی حبیب ابن مظاہر 72 سال کا بوڑھا جنگ کرنے کے لیے آیا، اور تاریخ بتاتی ہے اس 72 سال کے بوڑھے نے 21 یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیا تھا۔ اسی حبیب ابن مظاہر نے، وہ صاحب کب تک لڑتے، بلاخر حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے۔ شہادتیں ہوتی رہیں، میں اگر سب کی شہادتیں بولوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، آسمان کے تارے توڑ لوں یہ ممکن نہیں ہے، میرے پائے طلب کو آسمان کے پار جانا ہے۔ اور صاحبو یہی حبیب ابن مظاہر ہے، شہید ہوئے نا۔ اب ان کے بعد شہادتیں ہوتی رہیں، ایک بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا۔ ایک اہل بیت کے عاشق تھے، نام مسلم بن اوسجا تھا، اپنے بیوی کو اپنی ماں کو ساتھ لے کے، اللہ اکبر، جب یہ اپنی والدہ کے پاس آئے، آنے کے بعد کہنے لگے ماں مجھے جانے کی اجازت دے، حسین کے قدموں پہ اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا ماں نے کہا تھا بیٹے میں نے تو تجھے دودھ ہی اسی دن کے لیے پلایا تھا، اسی دن کے لیے۔ کہ ماں اجازت ہے؟ کہاں بیٹے اجازت ہے؟ نام مسلم بن اوسجا گئے، ماں نے اجازت دی، اپنی بیوی کے پاس آئے گئے، اپنی شریک حیات کے پاس آئے گئے، اپنی اہلیہ کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا تھا اجازت دے، حسین کے قدموں پہ اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا کہا کہ بیوی نے ہاتھ تھام لیا، تھامنے کے بعد کہا تھا نہیں ایسے جانے نہیں دوں گی۔ کہا کیوں نہیں جانے دے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا نہیں جانے دوں گی۔ کہا جانے نہیں دے گی؟ آپ نے ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد آقا حسین کی بارگاہ میں لائے گئے، لانے کے بعد کہا حسین یہ میری بیوی ہے، یہ میری زوجہ ہے، مجھے تیرے قدموں پہ جان دینے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے کہا تھا اے مسلم بن اوسجا تجھے کیا لگتا کہ حسین سے محبت مجھے نہیں ہے؟ تجھے کیا لگتا کہ کیا میں حسین سے محبت نہیں کرتے ہوں؟ اے مسلم بن اوسجا تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری زوجہ کو حسین سے محبت نہیں ہے؟ ارے مجھے تو حسین سے محبت ایسی ہے، ارے تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہوں؟ اگر اجازت میدان میں اترنے کی عورتوں کو دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے حسین کے قدموں پہ جان تیری بیوی کی چلی جاتی، سب سے پہلے تیری بیوی کی جاتی۔ کہا پھر جانے کیوں نہیں دیتی؟ کیسے نہیں جانے دوں گی؟ کہا کیسے جانے دے گی؟ کہا پہلے وعدہ کریں
قیامت کے دن مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ مجھے بھول نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا آقا حسین نے کہا یہ بھولے نہ بھولے تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں، تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سلام کہا، میدان کربلا میں آئے، یزیدیوں سے سامنا گئے، مسلم بن اوسجا لڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ تلوار چلتی رہی، سر قلم ہوتے رہے، تلوار چلتی رہی، سر قلم ہوتے رہے۔ میرے نبی کا سپاہی مسلم بن اوسجا لڑ رہا ہے، جنگ کر رہے ہیں مسلم بن اوسجا، تلوار چلتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تلوار مسلم بن اوسجا کی گردن پہ آ کر کے لگی ہے، آپ کا سر تن سے جدا ہوا ہے۔ ظالموں نے سر پھینکا آپ کا آقا حسین کے خیمے کی طرف، اور پھینکنے کے بعد کہا تھا حسین لو یہ بھی تمہارے جانثار کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین باہر بعد میں آئے ہیں، پہلے یہی مسلم بن اوسجا کی بیوی آئی ہے، آنے کے بعد اپنے سرتاج کے سر کو لیا، لینے کے بعد اپنی گود میں رکھا، آنکھ میں آنسو آئے ہیں، رو کر کے کہا تھا میرے سرتاج مجھے بھول نہ جانا، میرے سرتاج مجھے بھول نہ جانا، قیامت کے دن مجھے چھوڑ کے اکیلے جنت میں داخل نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ بیوی اپنے سرتاج کے چہرے سے مٹی کا غبار صاف کر رہی ہے، آقا حسین برابر میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں تاریخ بتاتی ہے آقا حسین نے کیا دیکھا، ایک ننھا سا بچہ ہے، ننھی سی جان ہے، جبہ پہنے ہوئے ہے، امامہ باندھے ہوئے ہے، ننھی سی تلوار بچے کے ہاتھ میں ہے، یزیدیوں کے لشکر کی طرف دوڑتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے یزیدیوں آؤ مجھ سے آ کر کے سامنا کرو۔ آقا حسین کی نظر جب بچے پہ گئی ہے، آقا حسین نے کہا تھا اے میرے غازی اس بچے کو پکڑ لو، نہ جانے کس کا لال ہے، نہ جانے کس کا لخت جگر ہے، یہ 22,000 کا لشکر ہے، یہ ان کے ساتھ نیچے آئے گا، نہ جانے بچے کا حال کیا ہوگا، نہ جانے بچے کا کیا بنے گا۔ غازی عباس نے بچے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد آقا حسین کے پاس لے کر کے آئے ہیں۔ اب آقا حسین نے پوچھا تھا اے بیٹے بچاتے سکی اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے، اتنا حوصلہ کہاں سے آیا ہے، آخر کس کا لخت جگر ہے، کس نے یہ سبق پڑھایا ہے؟ تب بچے نے اسی سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا تھا حسین میں کسی اور کا بیٹا نہیں ہوں، میں اسی مسلم بن اوسجا کا بیٹا ہوں جس کا سر میری ماں کی گود میں رکھا ہے۔ ارے جاننا چاہتے ہو یہ سبق مجھے کس نے پڑھایا ہے؟ اور دندے سے بچے نے کہا تھا یہ سبق جانے سے پہلے میرے باپ نے مجھے پڑھایا تھا، مجھ سے کہا تھا بیٹے اپنی جان دے دینا، حسین پہ آنچ مت آنے دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم۔ اپنی جان دے دینا لیکن حسین پہ آنچ مت آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا حسین اجازت دو، شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں۔ بچے کو اجازت ملی، یہ چھوٹا سا بچہ یزیدیوں کے 22,000 کے لشکر میں جب گیا، اس بچے نے لشکر کو ایسے پھاڑ دیا تھا جس طریقے سے ڈیلا کو وکائی میں مارو ڈیلا کائی کو پھاڑ دیتا ہے، بچے نے ایسے پھاڑ دیا تھا۔ اور لوگوں شہید ہوا، جب بچہ شہید ہوا نا جنت کے دروازے پہ پہنچا اور کہا تھا اے جنت کے دروگا، اے رضوان جنت استقبال کر میرا۔ یہ ننھا سا شہید کربلا کے میدان میں آقا حسین کے قدموں پہ اپنی جان دے کر کے جنت کی حوروں کی گود میں کھیلنے کے لیے آیا ہے۔ کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں، وہ صاحب و شہادتیں ہوتی رہیں، شہادتیں ہوتی۔ ذہن حاضر ہے؟ سارے بولیں یا حسین، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے لبیک یا ہاں۔ شہادتیں ہوتی رہیں، ہاں شہادتیں ہوتی رہیں، شہادتیں ہوتی رہیں۔ جب سب شہید ہو گئے نا، اب باری آئی کس کی؟ میرے آقا حسین کے گھر کی۔ آقا حسین کے گھر کی جب باری آئی، اللہ اکبر، گلے میں نانا مصطفیٰ کی مزمل والی چادر ہے، سر پہ امامہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، آنکھ میں آنسو ہیں۔ علی اکبر آئے، آنے کا بعد کہا تھا بابا قرآن کی تلاوت؟ جی بیٹے۔ آقا حسین نے کہا تھا میرے بیٹے علی اکبر سب شہید ہو گئے، اب میری باری ہے، اب مجھے جانا ہے۔ کہا جاؤ میری بہن زینب کو بلایا جائے، زینب کو بلایا جائے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا میں چاہتا یہ ہوں میری زینب مجھے تیار کرے، شہادت کا دولہا مجھے میری بہن زینب بنائے۔ اتنا کہا علی اکبر کی آنکھ میں آنسو آئے۔ کہا بابا جان جن کے بیٹے جوان ہوں
ان کے باپ جنگ میں اترے یہ زیبا نہیں دیتا ہے. ان کے بیٹے میدان میں اترے, باپ میدان میں اترے, کہ بابا ابھی تیرا علی اکبر ہے, علی اکبر کو اجازت دے. کہ جا بیٹے اجازت ہے. آقا حسین نے اجازت دی کہ بیٹے جا اپنی امی سے جا کر کے کہے علی اکبر کو شہادت کا دولہا بنائے. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر آئے گئے. آنے کے بعد کہا تھا امی جان مجھے دولہا بنائیے. اللہ اکبر. ہاں صاحب, جب مائیں بچوں کو دولہا بناتی ہے, کتنے ارمان ماؤں کے ہوتے ہیں جب ماں بچے کو دولہا بناتی ہے. اور صاحب تم نے بھی دیکھا ہوگا جب ہمارے تمہارے معاشرے کے اندر لوگ دولہا بنتے ہیں تو ماؤں کو بیٹوں کے دولہا بننے کی کتنی خوشی ہوتی ہے. مائیں پڑوس کی عورتوں کو بلا کر کے کہتی ہیں آؤ جا کر کے دیکھ لو میرا چاند کیسا لگ رہا ہے, میرا لخت جگر کیسا لگ رہا ہے. ہاں صاحب, ماں جس دن بیٹا دولہا بنتا ہے, ماں بچے کے سر پہ آ کر کے چاروں طرف پیسے گھما کر کے لٹایا کرتی ہے. ماؤں کو بیٹوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے. جب بچے دولہا بنتے گئے, علی اکبر نے آ کر کے کہا تھا ماں مجھے دولہا بنا, لیکن ماں میں اس دولہا بننے کی بات نہیں کر رہا, مجھے شہادت کا دولہا بننا ہے. ماں میری تیار کر, میرے بابا نے مجھے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اپنی امی جان سے اتنا کہا میرا حسین کوئی غریب نہیں تھا. اللہ اکبر. جب میدان کربلا میں آقا حسین آئے ہیں, 26 اونٹوں پہ آقا حسین کا سامان آیا تھا, کوئی غریب نہیں تھا. میرا حسین امی ایک صندوق لے کر کے آئی ہے. اللہ اکبر. اپنے بیٹے کے جسم پہ کپڑے لگا کے دیکھ رہی تھی, میرے بیٹے پہ کون سا کپڑا اچھا لگے گا. اور صاحب یہ مائیں ہوتی ہے جب بچوں کے جسم پہ کپڑے لگا کے دیکھتی ہے. ارے تم نے بھی دیکھا ہوگا جب مائیں بچوں کو شاپنگ کرانے کے لیے جاتی ہے تو صاحب ماں اپنے بچے کے جسم پہ کپڑے لگا کے دیکھتی ہے, پیروں میں چپلے پہنا کے دیکھتی ہے. میرے بیٹے کے یہ کیسے لگے گی, میرے بیٹے کے یہ کیسا لگے گا. اور جوانوں تم بھی تو مجھے بتاؤ تم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی ماں کو کبھی لے کر کے گئے ہو اور ماں کے جسم پہ کپڑا رکھ کر کے کہا ہو ماں تیرے اوپر یہ کیسا لگے گا, ماں تیرے اوپر یہ کیسا لگے گا. اور خدا را حسین کی محفل میں آنے والوں اپنے والدین کی قدر کر لو, اپنی ماں سے محبت کر لو. قسم خدا کی یہ دنیا سے ایک بار چلی گئی, اس کے جاننے کے بعد میں کسی اپنی ماں کہو گے, اس کے جاننے کے بعد میں کون تجھے ماں کا پیار کرے گا. یہ تیری وہ ماں ہے. اگر بیٹا پردیس ہوتا ہے, بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو صاحب ماں کو سکون نہیں ملتا ہے. ماں پردیس میں رہ کر کے بچے کی طبیعت کا اندازہ لگا لیتی ہے. مجھے بتا تو سکی جب رات کے 3 بجے گھر میں داخل ہوتا ہے تجھ سے پوچھنے والی میرے بیٹے کہاں گیا تھا, یہ کوئی اور نہیں ہوتی ہے, پوچھنے والی تیری ماں ہوتی ہے. جب یہ دنیا سے چلی جائے گی, آج تو نے منہ بگال کے کہہ دیا ارے نہ پوچھا کر کہاں جاتا ہوں کہاں سے آتا ہوں, جب یہ چلی جائے گی تب تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. اور صاحب والدین کی قدر کر لو. اگر یہ آپ حسینی ہے دنیا کو یہ پیغام دے دو, ہم نے حسین سے سبق یہ سیکھا ہے, دنیا میں مائیں تڑپتی رہتی ہے, ہم تڑپانے والوں میں سے رہی ہے, ہم وہ حسینی ہے. ماں آواز لگائے گی, آواز بعد میں آئے گی, بیٹا پہلے حاضر ہو جائے گا, بیٹا پہلے حاضر ہو جائے گا. ورنہ تاریخ ہم نے یوں بھی پڑھی ہے حضرت اللہ کہ ایک ماں کا انتقال ہوا, ہم نے پوچھا وجہ کیا تھی, کہ وجہ یہ تھی بوڑھی تھی, پانی کے لیے پکارتی رہی, کوئی بیٹا اٹھ کے نہ آیا, کوئی بیٹا نہ آیا, بوڑھی اٹھی, پیر پھسلا, دم نکل گیا. خدا را والدین کی قدر کر لو. یہ دنیا سے چلے گئے, دنیا اندھیری ہو جائے گی. ان کے جانے کے بعد کسے ماں کہو گے, کس کو اپنا باپ کہو گے. اور مجھے بتا تو سگی کتنے احسانات ہیں ہم پہ والدین کے. میں اس طرف آنا نہیں چاہتا, بہرحال میں بات کر رہا ہوں علی اکبر کی. کہ امی جان مجھے دولہا بنائیے. ماں نے کہا تھا بیٹے کون سا کپڑا پہناؤں, لگا کے دیکھتی ہیں. تو علی اکبر نے کہا تھا ماں ایک کام کرنا, اگر سفید ہو تو سفید پہنا دے. کہا تھا بیٹے کیوں, سفید ہی کیوں. کہا تھا ماں میں نے سنا کہ نانا مصطفیٰ کو سفید لباس بڑا پسند تھا, ماں جب سفید پہنائے گی تیرا بیٹا شہید ہوگا, تیرے بیٹے کا کفن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی, نانا مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. کفن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی, نانا مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. علی اکبر کو دولہا بنایا گیا. علی اکبر شہادت کا دولہا بنے. اور ماں نے آواز دی زینب آؤ آ کر کے دیکھ لو, شہربانو آؤ آ کے دیکھو, ام فروا آؤ میرے بیٹے کو آ کر کے دیکھ لو. اللہ اکبر, بیٹا شہادت کا دولہا بنا ہے. میرے آقا حسین کا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر جب دولہا بنا, اللہ اکبر, ماں نے کہا تھا آ کر کے دیکھو. اب زینب تنہا نہیں آئی تھی, اپنے ہاتھ میں اپنے اون و محمد کو ساتھ میں لے کر کے آئی ہے. حضرت شہربانو 6 ماہ کا ننھا اصغر لے کر کے آئی ہے. ام فروا حضرت قاسم کو لے کر کے آئی ہے. آنے کے بعد کہا تھا کہاں کی تیاری ہے, کہاں کا دولہا بنا ہے. کہا میں نے اپنے علی اکبر کو شہادت کا دولہا بنایا ہے. جیسے اتنا کہا
زینب نے کہا تھا نہیں پہلے علی اکبر نہیں جائے گا، پہلے میرے اون و محمد جائیں گے۔ حضرت شہربانو نے کہا نہیں پہلے اون و محمد نہیں جائیں گے، پہلے میرا ننھا اصغر جائے گا۔ کہا ننھا اصغر نہیں جائے گا۔ ام فروا نے کہا تھا پہلے میرا قاسم جائے گا۔ اتنے میں آقا حسین آ جاتے، کہا علی اکبر دیری کس بات کی؟ علی اکبر نے کہا تھا یہ کہتی ہے ان کا پہلے اون و محمد جائیں گے، یہ کہتی ہے پہلے ان کا قاسم جائے گا، یہ کہتی ہے پہلے ان کا اصغر جائے گا۔ علی اکبر سے کہا آپ بتائیں بابا کون جائے پہلے؟ آقا حسین نے کہا تھا میرے علی اکبر تو جا۔ اللہ اکبر، جب علی اکبر جانے لگے، ہاں صحیح شہادت کا دولہا علی اکبر بنا، میدان کربلا میں جب علی اکبر آنے لگا، اللہ اکبر، ننھی سکینہ آئی، حضرت علی اکبر کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا تھا میرے علی اکبر تو جانے تو لگا، ایک بار علی اکبر چل کے دکھا دے، جب تو چلتا کہ نانا مصطفیٰ کی رفتار نظر آتی، ایک بار بول کے دکھا دے، جب تو بولتا کہ نانا مصطفیٰ کی گفتار نظر آتی، اے علی اکبر تو میرے نانا مصطفیٰ کی طرح، ایک بار چل کے دکھا دے۔ حضرت علی اکبر نے چل کے دکھایا، ایک بار بول کے دکھا دے۔ حضرت علی اکبر نے بول کے دکھایا، اللہ اکبر، پھر آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ حضرت سکینہ نے کہا تھا اے میرے علی اکبر اپنے چہرے پہ شملہ باندھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کسی بد نظرے کی تجھ پہ نظر لگ جائے۔ حضرت علی اکبر نے شملہ باندھا، گھوڑے پہ سوار علی اکبر ہوئے، میدان کربلا میں علی اکبر آئے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ میدان کربلا میں یا علی کا شیر آیا، حسین کا بیٹا آیا، جیسے شملہ ہٹا، یزیدی دور ہٹے، ہٹنے کے بعد کہا تھا عمر بن سعد ہماری اتنی غیرت نہیں گری کہ ہم علی اکبر کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، علی اکبر کے نانا مصطفیٰ کا نہیں کر سکتے، علی اکبر کے نانا مصطفیٰ کا نہیں کر سکتے۔ ابھی امام صاحب کہہ رہے تھے کہ علی اکبر نانا مصطفیٰ کی طرح تھے۔ آقا حسین جب روتے تھے، آقا علیہ السلام آنے کے بعد کہا حسین کیوں روتے ہو؟ کہا آپ کے جانے کے بعد اب دل نہیں لگتا ہے، امی بھی چلی گئیں چھوڑ کے، آپ بھی چلے گئے نانا۔ آقا علیہ السلام نے دعا کیا علی اکبر میرے حسین تجھے اللہ ایک بیٹا دے گا، ایک بیٹی دے گا، بیٹا ایسا ہوگا جس میں نانا مصطفیٰ کے جلوے ہوں گے، بیٹی ایسی ہوگی جس میں امی فاطمہ کے جلوے ہوں گے۔ اللہ نے بیٹا دیا علی اکبر، بیٹی دی سغرا، ہاں جو حضرت فاطمہ کی طرح تھیں۔ یہ علی اکبر جب میدان میں آیا، لوگوں نے کہا ہم علی اکبر کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، علی اکبر کے نانا مصطفیٰ کا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ سعد ابن وقاص، عمر بن سعد ابن وقاص کا بیٹا، صحابی رسول کا، اس کو معلوم تھا یہ علی اکبر ہیں، جن کو یہ مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ نہیں علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر، یہ جانتا تھا کیونکہ صحابی رسول سعد ابن وقاص کا بیٹا تھا عمر بن سعد۔ اس نے جب لوگوں کو یقین دلایا جب اس نے، اللہ اکبر، اب یزید اب سامنے آئے ہیں، کسی کی ہمت نہیں تھی علی اکبر کا سامنا کر سکے۔ علی اکبر کی تلوار چلی گئی، تو روایتوں میں آتا ہے 41 یزیدیوں کو علی اکبر نے مار کے فنا فنار کر دیا ہے۔ علی کے بیٹے کی تلوار چلی گئی، حسین کے بیٹے علی اکبر کی تلوار چلی گئی۔ ہاں صاحب، کسی میں ہمت نہ تھی حضرت علی اکبر کا سامنا کر سکے، کسی میں ہمت نہ تھی علی اکبر کا سامنا کر سکے۔ اب انہوں نے کہا اس سے تو علی اکبر کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ ایک انسان عمر بن سعد کے سامنے آیا، آنے کے بعد کہا تھا عمر بن سعد تو علی اکبر کو اگر مارنا چاہتا ہے تیری بس کا نہیں اسے ایسے مار سکے، جو بھی اس کے سامنے آئے گا اس کی تلوار سے اس کا سر تن جدا ہو جائے گا، جو بھی اس کے سامنے آئے گا کسی میں ہمت نہیں کہ علی اکبر کا سامنا کر سکے۔ کہ اگر تو مارنا چاہتا ہے میں تجھے ترکیب بتاتا ہوں۔ کہ بتا ترکیب کیا ہے؟ کہ ترکیب یہ ہے ایک اچھے نشان جی کا انتخاب کر جس کا نشانہ اچھا ہو۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں سنان نامی شخص تھا، اس کا نشانہ سب سے زیادہ اچھا تھا، اس نے اس کا انتخاب کیا۔ کہ بتا اب کیا کیا جائے؟ کاب کیا یہ جا کے جب یہ علی اکبر میدان میں آ رہا تھا، بار بار مدینے کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے مدینے میں اس کا کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے، بار بار یہ مدینے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک جنا اس کے سامنے جا کر کے لفظ مدینہ کہے گا، جب لفظ مدینہ کہا جائے گا اس کی توجہ مدینے کی طرف جائے گی، سنان سے کہنا اس کے نیزہ مارے۔ ایسا ہی کیا گیا، حضرت علی اکبر کے سامنے مدینے کا نام لیا، جیسے لفظ مدینہ آقا علی اکبر کے کانوں میں آیا کہ آپ کی تلوار ٹھہری
مدینہ کی طرف رخ کیا کہ آپ نے کہا تھا میری بہن سغرا مجھے معاف کر دینا، تیرا بھائی تجھ سے وعدہ کر کے آیا تھا 7 محرم الحرام کی تاریخ آئے گی، تیرا علی اکبر تجھے لینے کے لیے آ جائے گا، اے میری بہن تیرا علی اکبر تجھے لینے کے لیے نہ آ سکا، آپ کی تلوار ٹھہری ہے، سنان نے نیزہ مارا ہے، ہاں صاحب نیزہ علی اکبر کے سینے میں آ کر کے لگا تھا، سینے میں آ کر کے لگا ہے، آر کے پار سینے سے نیزہ ہوا ہے، آپ گھوڑے سے نیچے آئے ہیں، ایسے آئے تھے جیسے رحل سے قرآن نیچے آ گیا ہو، کہا تا ادرکنی یا باتا، اے میرے بابا حسین مجھے سنبھالیے، آقا حسین آئے ہیں، علی اکبر کہا کہ میرا علی اکبر، اللہ اکبر کہا تھا بابا میں وہاں کو جہاں پہ میں نے اذان پڑھی تھی، جہاں میں نے اپنی دادی فاطمہ الزہرا کو دیکھا تھا، اللہ اکبر اتنا کہا کہ آقا حسین نے علی اکبر کو سنبھالا کہ آپ نے اپنے دانوں پر علی اکبر کے چہرے کو رکھا کہ اللہ اکبر علی اکبر مسکرا رہے کہ آقا حسین علی اکبر سے پیار کر رہے کہ آنکھ میں آنسو ہے، اب علی اکبر نے رو کر کے کہا تھا اے میرے بابا ایک احسان کر دے، کہ بیٹے کون سے احسان کی بات کرتا کہ پہلے بابا اتنا تو بتا کہ تو اپنے علی اکبر سے راضی ہو گیا کہ ہاں تیرا بابا راضی ہو گیا کہ بابا میرا ایک کام کر دے، ایک احسان علی اکبر پہ کر دے، بتا بیٹے احسان کیا کرنا کہ اے میرے بابا میرے سینے میں نیزہ آ کر کے لگا کہ بابا بڑی تکلیف ہے، اس نیزوں کو میرے سینے سے نکال دے، آقا حسین نے کہا تھا میرے علی اکبر اگر تیرے سینے سے نیزہ نکال لوں گا ہو سکتا کہ تو عف کر دے گا، میرا رب بڑا بے نیاز ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری قربانی کو تیرے منہ پہ مار دیا جا کے، جیسے اتنا کہا کہ آقا حسین کے بیٹے علی اکبر نے کہا تھا میرے بابا میں کوئی اور نہیں ہوں، حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں، علی کا پوتا علی اکبر ہوں، اے میرے بابا نیزے کو سینے سے نکالنا یہ تیرا کام ہے، صبر کر کے دکھانا یہ علی اکبر کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ بابا ماشاءاللہ نیزہ نکالنا تیرا کام ہے، صبر کر کے دکھانا علی اکبر کا کام ہے۔ نیزہ نکالا اور صاحبو جب نیزہ نکالا گیا تھا اور مجھے بتاؤ کہ بے ہوشی کا انجیکشن نہیں دیا گیا تھا، کوئی بے ہوشی کی دوا نہیں دی گئی تھی، جب آقا حسین نے نیزہ نکالا اور صاحب آقا حسین نے ایک پیر اپنا زمین پہ رکھا، ایک پیر کھڑا کیا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، یوں ہاتھ سے نیزہ پکڑا، جب علی اکبر نے نیزہ آقا حسین نے علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا تھا تو صرف نیزہ نہیں نکلا تھا، علی اکبر کے دل کے ٹکڑے نکل آئے تھے، علی اکبر کے دل کے ٹکڑے نکل آئے تھے، اور دل کے ٹکڑے نکلے ہو کوئی بچے گا، لیکن نہیں، آقا حسین نے علی اکبر کی طرف دیکھا، مسکرا رہے ہیں، کہا تھا بابا دیر نہ کر، اب جلدی سے مجھے لے چل، اللہ اکبر کاندھے پہ ڈالا، ڈالنے کے بعد علی اکبر نے کہا تھا بابا سفر لمبا ہے، اپنے بیٹے کو صاحبو جب باپ چلا جائے تو بیٹوں کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، جب جوان بیٹے چلے جائیں تو باپ کا حال کیا ہوگا۔ آقا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو کاندھے پہ ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا تھا میرے علی اکبر سفر لمبا ہے، ایک احسان میں نے تجھ پہ کیا کہ نیزہ نکال کے، اب ایک احسان تو بھی کر دے، کہا بتائیں بابا کیا کروں، کہا ایک کام کر بابا بیٹے آخری وقت میں اپنے بابا کو قرآن سنا دے، اللہ اکبر، علی اکبر قرآن سنا رہے گئے، الرحمن علم القرآن، قرآن پڑھتے جا رہے گئے، آقا حسین سنتے جا رہے گئے، اب آقا حسین کے لب تھمنے لگے، آقا علی اکبر کے لب تھمنے لگے گئے، سانسیں رکنے لگی گئے، آقا حسین نے یوں چہرہ پھیر لیا، یوں سوچ کے پہرا تھا کہیں ایسا نہ ہو پیاس کی شدت ہے، آپ نے سنا ہوگا جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے پانی پلایا جائے، اگر پانی نہ پی سکے انگلیوں کو بھگا کر کے اس کے ہونٹ پہ لگا دیا جا کے، آقا حسین نے چہرہ پھیرا یوں سوچ کے 3 دن کا پیاسا کہ میرا علی اکبر کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے پانی مانگ لے، اگر اس نے مجھ سے پانی مانگ لیا کیسے اس کا سامنا کروں گا۔ آقا حسین نے سر کو گھمایا کہ آقا علی اکبر نے اپنے بابا کا چہرہ پکڑا، پکڑنے
کے بعد یوں اپنی جانب کیا اور کرنے کے بعد کہا تھا میرے بابا چہرہ نہ پھیریے، آپ کو لگتا کہ علی اکبر پانی کا سوال کرے گا؟ بابا 3 دن ہو گئے علی اکبر کو پیاسے ہوتے ہوئے، اے میرے بابا اب تیرا علی اکبر پانی نہیں مانگے گا، اس لیے اب علی اکبر کو پانی کی ضرورت نہیں، اسے شہادت کے جام کی ضرورت ہے۔ اب علی اکبر شہادت کا جام پینے لگا ہے۔ اللہ اکبر، آقا حسین لے کر کے چلے گئے، دل میں خیال آتا کہ علی اکبر کے اے میرے بابا مجھے سکینہ کے پاس لے کر کے نہ جانا، میری سکینہ کے پاس لے کر کے نہ جانا، اگر میری سکینہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے میرے علی اکبر بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا 7 تاریخ کو بہن سغرا کو لے کر کے آئے گا، علی اکبر سغرا کو لے کر کے آئے گا، اے میرے بابا لے کر کے نہ جانا، سکینہ کا سامنا کیسے ہوگا؟ آقا حسین نے کہا تھا علی اکبر اگر تو حسین کا بیٹا ہے تو سکینہ بھی حسین کی بیٹی ہے، اگر تو صبر کرنا جانتا ہے تو سکینہ وہ ہے میری بیٹی، وہ ہے جو کربلا کے میدان میں کردار فاطمہ نبھائے گی، اس کا بابا حسین اپنے خاندان کو لٹا کے اپنے دین کو بچائے گا، اپنے دین کو بچائے گا۔ اللہ اکبر، شہادتیں ہوتی رہیں، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت اون و محمد شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، بس ایک شہادت اور بیان کروں، اس کے ذہن حاضر ہے آپ کا یا ختم کر دی جائے؟ سارے بول دیں یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ۔ شہادتیں ہوتی رہیں، اللہ اکبر۔ اب حضرت ام فروان نے حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد آقا حسین کے پاس لائیں، لانے کے بعد کہا حسین اب میرے قاسم کو اجازت دو۔ کسے؟ قاسم کو اجازت دو۔ آقا حسین نے کہا نہیں، انہیں لے جائیے، یہ میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہے، میں اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا حسین تجھے میرے قاسم کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا نا آپ کی آنکھ میں آنسو آئے کہ کہا تھا قاسم چل، یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں یہاں ہمارا۔ آپ اپنے خیمے میں آئی، حضرت قاسم کے گلے پہ نظر پڑی، گلے میں تعویذ تھا، دل میں خیال آیا یہ وہ تعویذ ہے جو حسن نے دیا تھا اور کہا تھا جب کسی تکلیف میں آ جاؤ، جب ایسے مسئلے میں پھنس جاؤ حل نہ ہو تو یہ تعویذ نکال لینا، ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ تعویذ نکالا، آپ نے کھولا، آقا حسن کی تحریر ہے، پڑھی، کہا قاسم چل، اجازت مل گئی ہے۔ کہا امی کیسی اجازت؟ کہا چل تو سکی۔ آقا حسین کے پاس لے کر کے آئی ہے، آپ نے وہ تعویذ جو حضرت قاسم کے گلے سے نکالا آقا حسین کے ہاتھ پر رکھا، آقا حسین نے تعویذ پڑھا۔ اللہ اکبر، جب اپنے بھائی حسن کی تحریر دیکھی ہے، آنکھ میں آنسو آئے ہے، اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے بھائی حسین کربلا کا میدان ہوگا، سب شہید ہوتے ہوں گے، تیرا علی اکبر شہید ہوگا، تیرا اصغر شہید ہوگا، اون و محمد شہید ہوں گے، سب شہادت کا جام پیئیں گے۔ حسین مجھ پہ بھی اتنا احسان کر دینا، میرے قاسم کو بھی جانے کی اجازت دے دینا۔ جب قیامت کے دن سب کہیں گے، زینب کہیں گی میں نے اپنا اون و محمد دیا ہے، شہر بانو کہیں گی میں نے اپنا اصغر دیا ہے، کوئی کہے گی میں نے اپنا علی اکبر دیا ہے، سب شہادت کا جام پینے کے بعد میں سب دعویٰ کریں گی میں نے اپنا بیٹا دیا تھا، میں نے اپنا بیٹا دیا تھا۔ حسین اتنا احسان کر دینا، میرے بچوں کو بھی اجازت دے دینا تاکہ میں بھی کہہ سکوں مولا میں نے بھی اپنا حسن دے دیا، میں نے بھی اپنا قاسم دے دیا تھا، میں نے بھی اپنا ابو بکر دے دیا تھا، میں نے بھی اپنا عبداللہ دے دیا تھا، میں نے بھی اپنا عمر دے دیا تھا۔ ارے جب سب کہہ سکے تو حسین حسن بھی کہہ سکے مولا میں بھی پیچھے نہ رہا تھا، میں نے بھی قربان کر دیا تھا سب کچھ، میں نے بھی اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ تحریر پڑھی، اللہ اکبر۔ اب تو اجازت مل گئی، حضرت قاسم کو اجازت دی۔ حضرت قاسم جب میدان میں آئے، ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق۔ کیا نام تھا؟ ارزق نام تھا اس کا۔ سامنے آئے، اس نے عمر بن سعد نے کہا ارزق جا اس کا سامنا کر، 18 سال کا جوان ہے قاسم، ہے تو 18 سال کا جوان لیکن یہ اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے۔ علی کے گھر کے بچے بھی کیا بچے ہیں، جہاں دیکھو شیر خدا معلوم ہوتے گئے۔ اللہ اکبر۔ ارزق جا، وہ بھی جانتا تھا یہ قاسم کون ہے، ارزق کو حکم دیا۔ ارزق کہنے لگا کہ میں اس بچے کا سامنا کروں گا، میں اس بچے کا سامنا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اتنا کہا نا کہ کہنے لگا اس کے لیے تو میرا چھوٹا بیٹا کافی ہے، کہ چل چھوٹے بیٹے کو بھیج۔
اللہ اکبر حضرت قاسم آئے ہیں, چھوٹے بیٹوں کو بھیجا گیا. اللہ اکبر جب چھوٹے بیٹے کو بھیجا گیا نا تو یہ چھوٹے بیٹے نے آ کر کے کہا قاسم تجھے شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے, میں وہ ہوں جس کا استاد اس کا باپ ارزق گئے. حضرت قاسم نے کہا تھا اگر ارزق تیرا باپ تیرا استاد گئے تو میرا استاد بھی غازی عباس گئے. اللہ اکبر حضرت قاسم نے اتنا کہا, دونوں کے درمیان بحث ہوئی, اس نے وار کیے 41 وار کیے حضرت قاسم پہ, آپ نے وار روکے. جب حضرت قاسم نے وار کیا ہاں صحیح تلوار حضرت قاسم نے چلائی, یوں آپ نے تلوار یہاں سے ماری تھی, چیرتے ہوئے چلے گئے تھے. ارزق کے بیٹے کو آپ نے دو ٹکڑوں میں چیر کر رکھ دیا. پہلے بیٹے کا یہ حال کیا, ارزق نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا. غازی عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے یہ دیکھ رہے ہیں. جب قاسم کی بہادری کو دیکھا آقا حسین کا ہاتھ پکڑا, پکڑنے کے بعد کہا تھا حسین چلیے. آپ نے قاسم کی ہمت کو دیکھ اپنے قاسم کی بہادری کو دیکھ دیکھو قاسم ارزق کے بیٹوں کا کیا حال کر رہا ہے. دوسرا بیٹا آیا, دوسرے بیٹوں کو بھی فنا فنار کر دیا. تیسرا بیٹا آیا, تیسرے کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے. چوتھا بیٹا آیا, چوتھے کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے. اب ارزق نے جب 4 بیٹوں کا حال یہ دیکھا دل میں لاسا گیا. حضرت قاسم کے سامنے آیا, آنے کے بعد کہنے لگا اے قاسم تجھے اندازہ نہیں ہے تو نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے, اب تجھے تیری اوقات پتہ چلے گی. آپ نے کہا تھا, کہنے لگا تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. کہا تھا کیا بہادری کے ڈیگے مارتا ہے, تجھے تو ابھی زین سنبھالنی بھی نہیں آئی ہے. اس نے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھا, آپ نے وار کیا, ارزق کے بھی 2 ٹکڑے کیے. غازی عباس نے نعرہ بلند کیا, وارے میرے قاسم تیری ہمت کو سلام ہو. ادھر عباس نے نعرہ لگایا, ادھر آقا حسین نے کہا تھا اے میرے قاسم ٹھہر جا, کربلا کے میدان میں ہم خون بہانے نہیں آئے ہیں, اپنے نانا کا دین بچانے آئے ہیں. ہم خون بہانے نہیں آئے. ادھر غازی عباس نے نعرہ بلند کیا, واہ میرے قاسم تیری ہمت کو سلام ہو. آقا حسین جانتے تھے اگر قاسم کی تلوار یوں ہی چلتی رہی تو ایک یزیدی نہ بچے گا, قاسم سب کو کاٹتا چلا جائے گا. کہا تھا قاسم ٹھہر جا, ہم یہاں خون بہانے نہیں آئے ہیں, اپنے نانا کا دین بچانے آئے ہیں. اللہ اکبر حضرت قاسم کی تلوار ٹھہری. ظالموں نے تیر برسائے, کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں حضرت قاسم کے تیر آ کے نہ لگا تھا. اور صاحب جب تیر آ کے لگے گئے حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے آئے گئے, ادرکنی یا حسین, اے حسین مجھے سنبھالیے. آپ نیچے آئے, آپ کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے, جسم کے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. اور صاحبو کیا نہ ہوا کربلا کے میدان میں. حضرت قاسم نے شہادت کا جام پیا, ذہن حاضر ہے, سب کی شہادتیں ہوئی. آخر میں آقا حسین کی جب باری آئی, آقا حسین کی جب باری آئی, آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, جانے لگے. کہا بہن زینب سب کو تیار کیا گیا ہے, اب بہن میں چاہتا ہوں تو مجھے تیار کرے. حضرت زینب نے بھائی کو تیار کیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, جانے لگے. گھوڑا بڑھنے کا نام نہیں لیتا ہے, گھوڑا بڑھنے کا نام نہیں لیتا. گھوڑے نے یوں اشارہ کیا خیمے کی طرف. جب آقا حسین نے دیکھا تو ننھی سکینہ کھڑی ہے, آقا حسین کی بیٹی, کہہ رہی تھی میرے بابا ایک بار میرے سینے سے آ کر کے لگ جا, اے بابا میرے سینے سے آ کر کے لگ جا, تو ایسی جگہ چلا گئے جہاں سے بابا تو لوٹ کے واپس نہیں آئے گا. بابا میں جانتی ہوں, ایک بار سینے سے آ کر کے لگ جا. حضرت ننھی سکینہ گئے, آقا حسین کے طرف جب اشارہ کیا, آقا حسین گھوڑے سے نیچے آئے گئے, دوڑ کے حضرت سکینہ کی طرف گئے. یوں سکینہ کو اٹھانا چاہا, حضرت سکینہ کا بابا اٹھانے کی ہمت نہ کر, اے میرے بابا بڑے لاشیں اٹھائے گئے, تو نے کس کو اٹھائے گا بابا, ہمت نہ کر, اے میرے بابا بس ایک احسان کر دے, اپنے سر کو جھکا دے. آقا حسین نے سر کو نیچے کیا, حضرت سکینہ نے بابا کا چہرہ پکڑا, ماتھے کا بوسہ لیا. آقا حسین خاموش ہے, دائیں رخسار کا بوسہ لیا, خاموش ہے, بائیں رخسار کا بوسہ لیا, خاموش ہے, لبوں کا بوسہ لیا, خاموش ہے, گلے کا بوسہ لیا, خاموش ہے. اب حضرت سکینہ نے اپنے بابا کے سینے کا بوسہ لیا. اب آقا حسین سے رہا نہ گیا, پوچھا تھا بیٹی سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہے. آقا حضرت سکینہ نے کہا تھا اے میرے بابا حسین, پیار کرنے کی وجہ یہ کہ جاننا چاہتے ہو. کہا ہاں جاننا چاہتا ہوں. کہا اے میرے بابا میں نے تیرے ماتھے کا بوسہ لیا, یہ کسی اور کا بوسہ نہیں, میرے نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا. میں نے دائیں رخسار کا بوسہ لیا, یہ بوسہ کسی اور کا نہیں, بابا علی کا بوسہ تھا. میں نے بائیں رخسار کا بوسہ لیا, یہ بوسہ کسی اور کا نہیں, امی فاطمہ کا بوسہ تھا. میں نے تیرے لبوں کا
کا بوسہ لیا. یہ بوسہ کسی اور کا نہیں حسن کا بوسہ تھا. یہ میں نے تیرے گلے کا بوسہ لیا. یہ تیری بیٹی سکینہ کا بوسہ تھا. اللہ اکبر. اب ٹھہر گئی. بتا نہ سکی سینے کا بوسہ کیوں لیا. آقا حسین نے کہا تھا بیٹی بتاتی کیوں نہیں. حضرت سکینہ نے کہا تھا بابا ہمت ہے سننے کی. کہا ہاں بیٹی بتا ہمت. کہا تھا میرے بابا تیرے سینے کا بوسہ جانتا کہ میں نے کس کا لیا. کہا بیٹی بتا کس کا لیا. کہا بابا جب رات آئی سب تو سو گئے. میرے خواب میں میری بہن سغرا آئی. میری بہن سغرا نے آ کر کے کہا تھا اے میری بہن سکینہ کربلا کے میدان میں علی اکبر نے شہادت کا جام پیئیں گے. قاسم شہادت کا جام پیئیں گے. اور نہ محمد شہید ہوں گے. جب سب شہید ہو جائیں گے آخر میں میرے بابا حسین کی باری آئے گی. جب میرے بابا حسین جانے لگے سب کو پیار کرنے والے ہوں گے. لیکن اے میری بہن سکینہ مجھ پہ اتنا احسان کر دینا. میرے بابا کو نانا مصطفیٰ کا پیار دینا. میرے بابا کو بابا علی کا پیار دینا. میرے بابا کو اب امی فاطمہ کا پیار دینا. میرے بابا کو چچا حسن کا پیار دینا. اے میری بہن سکینہ تجھے سب کا پیار دینا. اتنا احسان کر دینا سغرا پر. جب سب کا پیار دے دے اپنی بہن سغرا کا بھی پیار دے دینا. اپنی سغرا کا بھی پیار دینا ہے. کہا یہ بوسہ کسی اور کا نہیں تیری بیٹی سغرا کا بوسہ ہے. اللہ اکبر. حضرت سغرا کا نام آیا. آنکھ میں آنسو آئے ہیں. کہا بیٹی مجھے معاف کر دینا تیرا بابا تجھے لینے کے لیے نہ آ سکا. کربلا کے میدان میں آئے ظالموں سے جنگ کی آقا حسین نے. اللہ اکبر. عالم یہ ہوا تلوار ٹھہری. نماز کا وقت ہوا. آقا حسین نے مہلت مانگی. نماز کی. آپ نے نیت باندھی. سجدہ کیا. سجدہ آقا حسین نے کیا ہے. شمر لعین اس نے تلوار لی. آقا حسین کے گردن پہ تلوار چلائی ہے. او صاحبو یہ وہ وقت تھا جب میرا حسین مدینے سے چلا تو مدینے نے کہا حسین زندہ. ریاض الجنہ نے کہا حسین زندہ. ہاں صاحب جب آقا حسین مدینے سے چلے حضرت فاطمہ نے کہا حسین زندہ. آقا علیہ السلام نے کہا حسین زندہ. صحابہ نے دیکھا. صحابہ نے کہا حسین زندہ. مدینے کی گلیوں نے کہا حسین زندہ. مدینے کے مکانوں نے کہا حسین زندہ. نانا کی تربت نے کہا حسین زندہ. اب میرا حسین جب مکہ آیا مکے کی گلیوں نے کہا حسین زندہ. مقام ابراہیم نے کہا حسین زندہ. ہاں صحیح مقام ابراہیم نے کہا حسین زندہ. جب میرا حسین مکے سے چل کے کربلا آیا تو صاحب کربلا کے میدان میں قاسم نے کہا حسین زندہ. علی اکبر نے کہا حسین زندہ. اون نے کہا حسین زندہ. محمد نے کہا حسین زندہ. حر نے کہا حسین زندہ. حبیب نے کہا حسین زندہ. حبیب ابن مذاکر نے کہا حسین زندہ. حسین زندہ. شہربانوں نے کہا حسین زندہ. ام فروا نے کہا حسین زندہ. علی اکبر نے کہا حسین زندہ. آسمان نے کہا حسین زندہ. تاروں نے کہا حسین زندہ. چاند نے کہا حسین زندہ. سورج نے کہا حسین زندہ. نیزوں نے کہا حسین زندہ. تیروں نے کہا حسین زندہ. کمان نے کہا حسین زندہ. کربلا کی زمین نے کہا حسین زندہ. فرات نے کہا حسین زندہ. حسین زندہ. جب میرے حسین نے نیت باندھی قیام نے کہا حسین زندہ. رکوع نے کہا حسین زندہ. سجدوں نے کہا حسین زندہ. جب میرے حسین کا سر سجدے میں رکھا گیا شبر لگید نے جب تلوار حسین کے سر پر رکھی شبر نے کہا حسین زندہ. عمر بن سعد نے کہا حسین زندہ. حسین زندہ. جب میرے حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو آواز یہی آئی تھی نواسہ شق مشرقین زندہ ہے. جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اب خدا کا قرآن بول اٹھا حسین زندہ ہے. اب قرآن بول اٹھا حسین زندہ ہے. جب سر تن سے جدا ہوا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. آخری بات عرض کر کے اپنی تقریر کو یہیں ختم کروں گا. ضلع جون پور ہے. گاؤں مچھلی پور ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں ہے. انگریزوں کی حکومت. انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی مسجد کو گرا دیا جائے. پڑھے لکھے مسلمان تھے. جب انگریزوں نے یہ فیصلہ کر لیا مسلمانوں کی مسجد کو گرا دیا جائے انہوں نے کہا ایک کام کرو مسجد کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے. پڑھے لکھے لوگ تھے. کہا کیا؟ کہا مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے سے نابالغ بچوں کو داخل کر دو. حکومت کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ بالغ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. بچوں کو کوئی سزا نہیں دی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو داخل کیا گیا. حکومت اتنی ظالم تھی. گولہ باری کی گئی. مسجد گری. چھوٹے چھوٹے سے بچے شہید ہوئے. شہادت کا جام بچوں نے پیا. کسی ماں کا 9 سال کا لخت جگر ہے. کسی کا 8 سال کا ہے. کسی کا 7 سال کا ہے.
اللہ اکبر، جب بچے شہید ہوئے مسلمانوں نے مقدمہ ٹھوکا عدالت میں. کہاں؟ عدالت میں. جب جج کے پاس یہ فیصلہ پہنچا تو جج نے کہا مسلمانوں یہ تو بتاؤ فیصلہ عدالت کے سنویدھان سے چاہیے یا فیصلہ خدا کے قرآن سے چاہیے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ عدالت کا سنویدھان، خدا کا قرآن، ہمیں خدا کے قرآن سے چاہیے. جو خدا کے قرآن کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے. یہ بات طے ہوئی. اس نے تاریخ دی کہ فلاں تاریخ میں آپ کو آنا ہے. یہ خبر مشہور ہو گئی سب میں. بڑی توجہ سے بات کو سننا، سارے بولے ہیں یا حسین. یہ خبر مشہور ہوئی، لوگ آتے رہے، عدالت بھر گئی. جج نے کہا فیصلہ اب عدالت میں نہیں ہوگا، اب فیصلہ وہاں ہوگا جہاں بچوں کی قبریں ہیں. جج کی کرسی وہاں لگا دی گئی. جج نے حکم دیا کہ بچوں کی قبر کو کھولا جائے. اس کے کہنے کے مطابق لوگوں نے سروں کو جھکایا اور جھکا کر کے کہا تھا اے جج صاحب بچے زیادہ تھے، قبریں کم تھیں. ایک ایک قبر کے اندر ہم نے 2 بچوں کو دفن کر دیا گئے. ایک ایک قبر کے اندر ہم نے 3 بچوں کو دفن کر دیا گئے. اللہ اکبر. جب اتنا کہا جج نے کہا کچھ بھی صحیح، قبر کھولی جائے. اس کے کہنے کے مطابق قبر کھولی گئی. جج نے قبر کھول کے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا فوراً قبر کو بند کر دیا جائے. اس کے کہنے کے مطابق فوراً قبر کو بند کیا گیا. اللہ اکبر. قبر بند کی گئی. اب اس نے کہا فیصلہ آپ کا عدالت میں ہوگا. وہ تاریخ آئی جس تاریخ میں فیصلہ سنانا تھا. مسلمان جمع ہوئے، اس نے فیصلہ سنایا. جن بچوں کے قاتل ہیں انہیں سزائے موت دی جاتی ہے. مسلمانوں نے کہا ہمیں فیصلہ منظور نہیں ہے. کہا تمہیں فیصلہ کیوں منظور نہیں ہے؟ کہا یہ فیصلہ عدالت کے سنویدھان کا ہے. تم نے کہا تھا فیصلہ خدا کے قرآن سے چاہیے، ہمیں فیصلہ عدالت کے سنویدھان کا نہیں، ہمیں فیصلہ خدا کے قرآن کا چاہو. اس نے کہا دراصل بات ایسی ہے، آج سے کچھ سال پہلے میری ایک عالم سے دوستی ہو گئی تھی. اس نے مجھے اردو پڑھنا سکھایا، اس نے مجھے عربی پڑھنا سکھایا، اس نے مجھے تحفے میں قرآن دیا. وہاں عدل و انصاف والا قرآن. میں قرآن کو پڑھا کرتا تھا، لیکن دوسرے پارے کی چند آیتوں کے بعد میں جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے تو میں نے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کا سر تن سے جدا ہو جائے، جس کے ہاتھ تن سے جدا ہو جائے، جس کا پیر تن سے جدا ہو جائے، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن ایسا بھی آیا جب ان بچوں کا فیصلہ میرے پاس آیا. میں نے کہا آج موقع بڑھیا ہے، مسلمانوں کے قرآن کو چیک کر لیا جا گئے. میں نے کہا بچوں کی قبر کھولی جا گئی. جب بچوں کی قبر کھولی گئی میں نے کیا دیکھا کہ وہ بچے جو مسجد کے نیچے آ کر کے شہید ہوئے تھے وہ مرے نہیں تھے، آپس میں دھکا دھکی کھیل رہے تھے. ارے میں نے کہا جب ہندوستان کے شہید کا عالم یہ ہے تو کربلا کے حسین کا عالم کیا ہوگا، کربلا کے عباس کا عالم کیا ہوگا؟ فیصلہ خدا کے قرآن کا چاہتے ہو تو سنو، میں ابھی تک غیر مسلم تھا، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. فیصلہ عدالت کے سنویدھان کا چاہتے ہو، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. جب انہیں کربلا سے کوفے کی طرف لایا گیا، حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بچہ بیمار تھا، طبیعت علیل تھی. عمر بن سعد سے کہا عمر بن سعد تو حکیم ہے؟ اس نے کہا نہیں میں حکیم نہیں، یہ جس کے زنجیریں پڑی ہیں یہ حکیم ہے. اس نے مزاحیہ طور پہ کہا تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں یہ زین العابدین بھی حکیم، اس کا بابا بھی حکیم، اس کا نانا بھی حکیم ہے. جب اتنا کہا نا تو اس نے تو مزاحیہ طور پہ کہا تھا. بوڑھی نے کہا تو حکیم ہے؟ بیڑیاں پڑی ہیں امام زین العابدین کے. کہا میں حکیم ہوں. اس نے عمر بن سعد سے کہا تجھے اتنا سونا دوں گی، اتنا مال دوں گی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر بھیج دے. دولت کے لالچ میں اس نے امام زین العابدین کو بھیجا. جب تک بوڑھی امام زین العابدین کو لے کر کے آئی اس کا بیٹا دنیا سے جا چکا تھا. رونے لگی. امام زین العابدین سے رونا دیکھا نہ گیا. بڑی امیدوں سے لے کے آئی تھی.
آپ نے ہاتھ اس کے بیٹے کے چہرے پہ پھیرا، ہاتھ کا پھیرنا ہوا، بیٹا اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، بوڑھی کی آنکھ میں آنسو آئے گئے، یوں امام زین العابدین کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے کہا تھا بیٹا تو کون ہے؟ کہا بیٹے اتنا تو بتا، میرا بیٹا تو دنیا سے جا چکا تھا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی، تو نے میرے بیٹے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، میرا بیٹا اٹھ کر کے بیٹھ گیا، لیکن ایک بات تو بتا میں نے کیا دیکھا؟ تیرے ہاتھ پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی، پیچھے نیزے تھے، نیزوں پہ سر تھے، مجھے دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا وہ سر کسی اور کے نہیں تیرے اپنوں کے سر تھے۔ امام زین العابدین نے کہا بوڑھی وہ کسی اور کا سر نہیں تھا، وہ سر میرے بابا حسین کا سر تھا، وہ سر میرے بابا حسین کا تھا۔ تب بوڑھی نے کہا تھا جب تو نے میرے بیٹے کو زندہ کر دیا تو اپنے بابا کو زندہ کیوں نہیں کرتا؟ امام زین العابدین نے کہا تھا اے بوڑھی میری مجبوری تو یہی ہے، میں زندہ انہیں کرتا ہوں جب مر گئے ہو، ارے میرا بابا مرا نہیں ہے، وہ نیزے پہ قرآن کو سناتا ہے، میرا بابا مرا نہیں، وہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے، نواسہ شہ مشرقین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب خدا کا قرآن بول اٹھا، حسین زندہ ہے۔ میرے بولنے میں لفظاً صحباً قصداً عملاً عمداً جو بھی اغلاط واقع رب تعالیٰ سے دعا ہے مجھے معاف فرما۔ ہم سب کو آقا حسین سے سچی محبت۔ چند دنوں کے بعد طیب کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، ادھر انتقال ہوا۔ اس کی رعایا میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا طیب جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، طیب جنت کے اندر موجے مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے پوچھا تھا اے طیب اتنا تو بتا، بادشاہوں کے انصاف تو بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے فیصلے تو بڑے مشکل سے ہوتے ہیں، طیب اتنا تو بتا تجھے جنت کیسے ملی ہے؟ اللہ اکبر، تب طیب نے کہا تھا پوچھنا چاہتا کہ مجھے جنت کیسے ملی ہے؟ کہا بتا تجھے جنت کیسے ملی؟ کہا میرے باپ کے انتقال کے بعد میں جب میں تخت شاہی پہ آ کر کے بیٹھا، میں نے اپنے وزیروں کو حکم دیا جوانوں کی طاقتور فوج تیار کی جائے، میرے کہنے کے مطابق طاقتور فوج تیار کی گئی۔ جب میں اپنی طاقتور فوج کے سامنے آیا تب بتا ہونا یہ چاہیے تھا، طاقتور فوج کے سامنے جب میں آیا طیب کو بڑا غرور ہونا چاہیے تھا، طیب کو بڑا فخر ہونا چاہیے تھا، طیب کا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن زمانے نے دیکھا تھا طیب کی آنکھ میں آنسو آئے تھے، طیب کی آنکھ میں آنسوؤں کا آنا ہوا، میری آنکھ میں آنسو آئے، میں زمین پہ بے ہوش ہو کر کے گرا، لوگوں نے مجھے بیدار کیا، مجھ سے پوچھا تھا طیب اتنا تو بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا تھا آنکھ میں آنسو اس لیے آئے جب میں اپنی طاقتور فوج کے سامنے آیا، مجھے بڑا فخر ہونا چاہیے تھا، مجھے بڑا غرور ہونا چاہیے تھا، مجھے بڑا فخر ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے آنکھ میں آنسو اس لیے آئے جب میں فوج کے سامنے آیا، مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا، مجھے کربلا کا حسین یاد آیا، کربلا کا قاسم یاد آیا، کربلا کا عباس یاد آیا۔ میں سوچنے لگا کاش یہ طاقتور فوج اس وقت موجود ہوتی، عباس کے بازو کو کٹنے نہ دیتا، قاسم کی جوانی کو لٹنے نہ دیتا، اور نہ محبت کے بچپنے کو لٹنے نہ دیتا۔ میرے دل میں خیال آیا اس وقت یہ میری فوج ہوتی، بس کربلا کا منظر سامنے آیا، آنکھ میں آنسوؤں کا آنا ہوا، بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گرا۔ چند دنوں کے بعد جب میرا انتقال ہوا، جب مجھے اندھیری قبر میں لایا گیا، ہاں صاحب رعایا نے ساتھ چھوڑا، اپنوں نے ساتھ چھوڑا، بیگانوں نے ساتھ چھوڑا، اندھیری قبر تھی، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہ تھا، اتنے میں سوال کرنے والے فرشتے آئے گئے، مجھ سے سوال کرنا چاہا، اتنے میں نورانی چہرے والا گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، اس سے کہا تھا ہاتھ مت لگانا، اسے بیدار مت کرنا، جو سوالات کرنا ہے مجھ سے کرو۔ اس نے سارے سوالات کے جواب دیے۔ میں نے پوچھا تھا ایک کرم کرنے والے اتنا تو بتا دے، جو اپنوں نے ساتھ چھوڑا ہے، بیگانوں نے ساتھ چھوڑا ہے، آخر تو کون ہے جو اندھیری قبر کے اندر میرا ساتھ دینے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا تھا مجھے پہچانتا نہیں ہے، میں وہ ہوں ارے جن کی محبت میں تیرے آنسو نکلے تھے، مجھے کو کربلا کا حسین کہا جاتا ہے، اور میرا وعدہ یہ ہے میرے گھر والوں کی محبت میں جس کا ایک آنسو نکل جائے گا اسے قبر سے بھی بچائیں گے، نانا سے جنت دلائیں گے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! زندگی زندہ دل کا نام ہے اور مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، اور شہر انجان میں آیا ہوں سکون پانے کو، اور کون سمجھے گا میرے اس درد بھرے افسانے کو؟ تڑپ کے بولو ذرا نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ حیدری! یا علی! ذکر شہید اعظم! ذکر شہید اعظم! عظمت امام حسین! زندہ باد! عظمت امام حسین! زندہ باد! شان امام حسین! زندہ باد! خاندان علی! یا علی! خاندان علی! نواسہ نبی! زندہ
जिंदा बाद सारे बोल दे या हुसैन। या अरे हुसैन बोलते क्यों नहीं? या हम हुसैन वो नहीं जो सीना पीट के कहते हैं या हुसैन, हम वो बरेलवी का जो सीना ठोक के कहते हैं या हुसैन। या हुसैन बोले कहा था मैं वो हुसैन हूं, और ये करम इसलिए किया है मेरे घर वालों की मोहब्बत में ताकतवर फौज के सामने आया। तुझे गुरूर होना चाहिए था, लेकिन तुझे करबला का नन्ना असगर याद आया, करबला का अब्बास याद आया, करबला का कासिम याद आया। उनकी मोहब्बत में तेरे आंसू निकले। हमारा वादा है हमारी मोहब्बत में जिसके आंसू निकलेंगे उसे कब्र से भी बचाएंगे, नाना से जन्नत दिलाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान नाना अल्लाह से जन्नत, कसम खुदा की एक आंसू भी अगर आका हुसैन की मोहब्बत में निकल गया तो साहिब जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी हो जाएगा। एक आंसू। लोग कहते हैं मैं आपने ये जलसा सजाया है, और मैं कहूँ हुसैन का जिक्र करने वालों ये मत सोचना कि आज की रात सिर्फ जिक्र करने की है, सिर्फ मुहर्रमुल हराम का महीना जिक्र करने का है। और नहीं साहिबो, सिर्फ मुहर्रम का महीना नहीं, साल के 365 दिन मेरे हुसैन के हैं। बेशक सुभान अल्लाह 365 दिन मेरे हुसैन के। बेशक। और हुसैन के क्यों ना हो, क्या कुर्बानी दी है हुसैन ने अपने नाना के दीन के लिए। हाँ, एहसान किसका गए हम पर, करबला के हुसैन का कैसी कुर्बानी। और साहिबो उस कुर्बानी को याद करो। मदीना मुनव्वरा सरकार का रोज़ा है, एक नन्ना सा बच्चा गए यूं हाथों को उठा करके दुआ करता गए, नाना 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, 3 दिन से फाके से हूँ, नाना मैंने कुछ नहीं खाया। ये बच्चा दुआ कर रहा है। एक पाकिस्तान के आलिम साहब थे, बच्चे के लबों को हिलते हुए देखा, कहा बेटे क्या बात है, कहा 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, बेटा किसी से मांग क्यों नहीं लेते हो। बच्चे ने कहा था मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं मेज़बान हूँ, आने वाले मेहमान गए, मेज़बान का काम होता है मेहमान की मेहमान नवाजी की जाए, मैं मांगो ये अच्छा नहीं लगता कि मेज़बान मेहमानों से मांगा नहीं करते है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने इतना कहा है, आलिम साहब के आंख में आंसू आए है, बच्चे का हाथ पकड़ा उस जगह लेकर के आए है जहां पे आप लंगर को लुटाया करते थे। अल्लाह अकबर। बच्चे को भरपेट खाना खिलाया, खिलाने के बाद आलिम साहब ने कहा था बेटे अपने घर वापस लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती होगी, तुम्हारे अपने तुम्हारा राज तक तकते होंगे, तुम्हारी बहनें तुम्हारा इंतजार करती होंगी। बच्चे ने कहा था आलिम साहब माएँ उनकी इंतजार करती है जिनके सरों पे माँ का साया होता है, बहनें उनकी इंतजार करती है जिनके सरों पे बहनों के हाथ होते हैं, बाप उनके इंतजार करते हैं जिनके सरों पे बाप का साया होता है। आलिम साहब ने कहा था बेटे कहना क्या चाहता है। उसने कहा था दुनिया के अंदर मेरा कोई नहीं है, बचपन के जमाने में मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, बस इतना मालूम है सैयद हूँ आले रसूल हो। जैसे ही बच्चे ने इतना कहा है, आलिम साहब ने कहा था बेटे तुम सैयद हो आले रसूल हो, हमारे साथ पाकिस्तान चलो, लोग तुम्हारी बड़ी इज्जत करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान चलो, लोग तुम्हें अच्छा खिलाएंगे, हमारे साथ पाकिस्तान चलो, लोग तुम्हें अच्छा पहनाएंगे। बच्चे ने इतना सुना, आलिम साहब का हाथ पकड़ा, गुंबद खुदा के सामने लाया, लाने के बाद कहा था आलिम साहब बताइए तो सकी क्या तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर मुझे मेरे नाना का गुंबद खुदा मिलेगा, क्या तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर मुझे मेरे नाना का मदीना मिलेगा। आलिम साहब ने कहा था बेटा अच्छा खाना मिलेगा गुंबद खुदा ना मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा गुंबद खुदा ना मिलेगा, तुम सैयद वाले रसूल को लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाएंगे, गुंबद खुदा ना मिलेगा। बच्चे ने आलिम साहब का हाथ छुड़ाया, छुड़ाने के बाद कहा था ए आलिम साहब सुनो, मुझे दुनिया की दौलतें नहीं चाहिए, मुझे नाना का मदीना चाहिए। वो बच्चा कह रहा था जीने की तरफ देखना, मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। हाथ उठाकर बोलो यार ये वक्त देखो कौन सा है, कसम खुदा की इस वक्त निजात का वक्त है, समझ लो, क्योंकि 12 से ज्यादा बज गए, बड़े बड़े सब बज गए, अब छोटों का नंबर आ गया है, समझे। तरफ के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नवासे रसूल, नवासे रसूल, शहीदों जन्नती नौजवानों के सरदार जिंदाबाद। हाँ, जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। बच्चे ने कहा था दुनिया की दौलतें नहीं चाहिए, नाना का मदीना चाहिए। और ये तो एक बच्चा है।